پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بہت ہی امیر آدمی رہا کرتا تھا۔ اس کا نام حسن تھا۔ اس کی ایک بیوی اور چھوٹی بچی بھی تھی جس سے وہ بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ حسن اس علاقے کا بہت ہی امیر آدمی تھا اور اس نے ایک علیحدہ کمرہ بنایا ہوا تھا جس میں اس کے پاس بہت زیادہ سونا تھا۔ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ حسن کا لالچ بڑھتا جاتا ہے اور وہ سونے سے بہت زیادہ پیار کرنے لگا تھا، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے سونا اپنی بیوی اور چھوٹی بچی سے بھی زیادہ اچھا لگنے لگتا ہے۔ وہ روز صبح اٹھتا اور اپنے کمرے میں جاتا اور جا کر سونے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا۔ ایک دن وہ اسی کمرے میں ہوتا ہے کہ ایک تیز روشنی ظاہر ہوتی ہے، اور کچھ ہی دیر بعد حسن یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اس کمرے میں ایک بزرگ آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اجنبی بزرگ حسن سے کہتا ہے، بیٹا، تمہارے پاس اتنا سونا ہے، تم اپنے علاقے کے سب سے امیر ترین آدمی ہو۔ جی بابا، میرے پاس بہت سونا ہے اور میں چاہتا ہوں میرے پاس اور سونا ہو۔ میں جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤں وہ سونے کی ہو جائے، کیونکہ سونا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ بیٹا، اتنا لالچ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ جو تم خواہش کر رہے ہو اگر وہ پوری بھی ہو جائے تو تمہاری زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ کیا آپ میری وہ خواہش پوری کر سکتے ہیں؟ میری زندگی مشکل بھی ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تو چاہتا ہوں میں جس چیز کو ہاتھ لگاؤں وہ سونے کی ہو جائے۔ پھر اس بزرگ آدمی کے ہاتھ سے ایک تیز روشنی نکلتی ہے جو حسن پر پڑتی ہے، اور بزرگ کہتا ہے، جاؤ بیٹا، تم جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤ گے وہ چیز سونے کی ہو جائے گی۔ جس سے حسن بہت خوش ہو جاتا ہے، اور اگلی صبح اس بزرگ آدمی کی بات کو دیکھنے کے لیے کہ وہ سچ ہوئی ہے یا نہیں، صبح صبح جلدی اٹھتا ہے اور اپنے بستر کو ہاتھ لگاتا ہے، اور یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اس کا بستر سونے میں بدل گیا تھا۔ پھر وہ تیزی سے بھاگ کر اپنے گھر کی ایک ایک چیز کو پکڑ کر سونے کا بنا دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسے بھوک محسوس ہوتی ہے اور وہ کھانے کے ٹیبل کے پاس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے لیے بہت ہی اچھا کھانا بنا ہوا ہے۔ وہ پینے کے لیے جیسے ہی پانی کو ہاتھ لگاتا ہے تو پانی کا گلاس اور اس میں موجود پانی سونے کا بن جاتا ہے۔ جب وہ کھانے کے لیے کھانے کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ کھانا بھی سونے کا بن جاتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر حسن بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنا سونا اس کے کسی کام کا نہیں۔ اتنا سونا میرے کس کام کا جب میرا پیٹ ہی خالی ہے اور میں اپنی بھوک بھی نہیں مٹا سکتا۔ وہ ان سب سوچوں میں گم ہوتا ہے کہ اتنے میں اس کی ننھی سی بیٹی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آتی ہے۔ حسن جیسے ہی اس کو پیار کرنے کے لیے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ننھی سی گڑیا بھی سونے میں بدل جاتی ہے۔ ہائے رے، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میری بیٹی سونے میں بدل گئی۔ میں اس سونے کا کیا کروں گا جب میری بیٹی ہی نہیں رہی؟ مجھے نہیں چاہیے یہ سونا، مجھے بس میری پیاری سی بچی چاہیے۔ وہ بھاگ کر اسی کمرے میں جاتا ہے جہاں اسے وہ بزرگ آدمی ملا تھا، اور اس آدمی کو پکارنا شروع کر دیتا ہے، بابا جی، بابا جی، آپ کہاں ہو؟ مجھے یہ سونا نہیں چاہیے، مجھے اپنی پیاری بچی چاہیے۔ آپ یہ سارا سونا لے لیں، بس مجھے میری پیاری سی بچی لوٹا دیں۔ وہ یہ سب پکار ہی رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے وہ بزرگ اس روم میں دوبارہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، بیٹا، میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ یہ تمہارا لالچ تمہارے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن تم نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ اب تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ سونا ہی ساری چیز نہیں ہوتی، یہ کھانا پینا، اپنی اولاد اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہیں، ان کی قدر کرنا سیکھو۔ اس کے بعد اس بزرگ آدمی کے ہاتھ سے ایک روشنی نکلتی ہے جو دوبارہ حسن پر پڑتی ہے، اور وہ بزرگ آدمی کہتا ہے، جاؤ بیٹا، اب تم جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ آدمی اچانک سے غائب ہو جاتا ہے۔ اب حسن بھاگ کر آتا ہے اور سب سے پہلے اپنی بیٹی کو ہاتھ لگاتا ہے، اور وہ سنہری گڑیا دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتی ہے۔ اس طرح وہ تمام چیزوں کو ہاتھ لگاتا ہے اور ساری کی ساری چیزیں اپنی پہلی والی حالت میں آ جاتی ہیں۔ یہ سب دیکھ کر حسن کی سانس میں سانس آتی ہے، اور پھر وہ سوچتا ہے
کہ وہ کبھی بھی اتنا سونے کا لالچ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حسن اللہ کے دیے پر بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ بہت اچھے سے رہنا شروع کر دیتا ہے۔